یہ ایک کمرہ سادہ کیوں ہے؟ الادین نے عرض کیا کہ یہ دانستہ چھوڑا گیا ہے تاکہ اسے آپ مکمل کرا دیں، اور اس طرح آپ کے مبارک ہاتھوں کی بدولت یہ قصر مکمل کی ہو جائے۔ بادشاہ الادین کی اس سعادت مندی سے خوش ہوا اور اسی وقت حکم دیا کہ کل سامان اور کاریگر اکٹھے کیے جائیں تاکہ اس کمرے کو مکمل کریں۔ چنانچہ سب کاریگر جمع ہوئے۔ بادشاہ نے جواہرات فراہم کر دیے۔ 1 ماہ تک کام ہوتا رہا، لیکن سارے جواہرات ختم ہو جانے کے بعد بھی وہ کمرہ مکمل نہ ہو سکا۔ بادشاہ بہت نادم ہوا کہ میں ایک کمرہ بھی اپنی ساری جمع پونجی لگا کر مکمل نہ کر سکا۔ الادین نے وہ کل جواہرات اکھڑوا کر شاہی خزانے میں بھیج دیے اور چراغ کے جن کو بلا کر کمرہ مکمل کر لیا۔ الادین شہزادی بدر کے ساتھ اپنے محل میں عیش و عشرت سے زندگی بسر کرنے لگا۔ کبھی سیر و شکار کو جاتا، کبھی اپنے محل میں محفلیں لگاتا۔ پیکن شہر میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جس کے ساتھ الادین نے فیاضیانہ سلوک نہ کیا ہو۔ ہر روز غریبوں کے گھر جاتا اور ان کی امداد کرتا، مصیبت زدوں کے دکھ تکلیفوں میں کام آتا۔ شہر میں بہت سے شفا خانے مریضوں کے مفت علاج کے لیے کھول دیے گئے، کئی جگہ لنگر جاری کیے۔ ہر شخص سے محبت اور پیار سے ملتا، کسی شخص کا دل اس نے دکھنے نہ دیا۔ گو ظاہر میں وہ صرف بادشاہ کا داماد ہے، بادشاہ نہیں، لیکن عوام کے دلوں پر الادین ہی کی حکومت تھی۔ جب لوگ اس کا نام سنتے تو ان کے دل میں اس کی عظمت اور محبت بھر جاتی۔ سارے پیکن شہر میں ایک بھی شخص ایسا نہ تھا جو اس سے ذرا بھی دشمنی رکھتا ہو۔ اس کی فیاضی کا سلسلہ لامتناہی جاری رہا اور عوام اس کا وجود رحمت خداوندی سمجھتے رہے۔ انہی دنوں اتفاقاً ایک دشمن نے ملک پر حملہ کر دیا۔ الادین خود فوج کو لے کر بڑھا، اور بظاہر فوج، لیکن دراصل چراغ کی وجہ سے دشمن کو پامال کر کے نکال دیا۔ اب اس کی جرأت و بہادری کے بھی گن گائے جانے لگے۔ اس وقت یہ عالم تھا کہ اگر الادین یہ حکم دیتا تو لوگ آگ میں کودنے کو بھی تیار تھے۔ ادھر جب افریقی جادوگر ناکامی کے رنج اور الادین کی ضد کے غصے میں واپس ہوا تو بہت دل شکستہ تھا۔ چنانچہ وہ چین میں بھی نہیں رہا، بلکہ سیدھا افریقہ چلا آیا۔ کافی مدت گزرنے کے بعد ایک روز اسے اپنی ناکامی کا خیال آیا تو بڑی دیر تک انہی خیالات میں پریشان رہا اور دیر تک دل ہی دل میں الادین کو گالیاں دیتا رہا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے علم نجوم سے حساب لگوایا اور کہا کہ دیکھوں کہ اس کا کیا حشر ہوا۔ حساب سے معلوم ہوا کہ الادین زندہ ہے اور پیکن شہر میں شہزادی بدر سے شادی کر کے عیش کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ جادوگر افریقہ یہ حال جان کر حسد کے انگاروں پر لوٹنے لگا کہ میں تو محنت و روپیہ خرچ کر کے ناکام رہا، اور الادین اس چراغ کی بدولت دنیا جہاں کے عیش و راحت مفت میں لوٹ رہا ہے۔ اس نے اسی وقت قسم کھائی کہ یا تو میں اپنی جان قربان کر دوں گا یا الادین کو ختم کر کے رہوں گا۔ سامان سفر درست کر کے افریقی جادوگر پیکن کی طرف روانہ ہو گیا اور مہینوں کی تھکا دینے والے سفر کے بعد منزل مقصود پر آ پہنچا۔ ایک سرائے میں ٹھہر کر چند روز آرام کیا۔ اس دوران میں اس نے الادین کے محل اور ریاست و امارات کے قصے سنے تو آتش قہر و غضب اور بھی مشتعل ہو گئے۔ جب تھکان سفر رفع ہو گیا تو ایک روز پھر اپنا حساب پھیلایا اور معلوم کیا کہ آج الادین محل میں نہیں ہے، نیز چراغ بھی اس کے پاس نہیں ہے بلکہ گھر میں موجود ہے۔ کافی دیر غور و خوض کے بعد اس نے تجویز کیا اور خیال کیا کہ نئے چراغوں کے بدلے میں پرانے چراغ خریدنے کے بہانے اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ یقین ہے کہ اس نے چراغ کے راز کسی سے نہیں کہے ہوں گے، ممکن ہے قسمت دور ہو جائے۔ چنانچہ
اٹھ کر بازار گیا اور بہت سے مختلف وضع کے دل فریب اور خوبصورت چراغ خریدے اور سرائے میں آ کر لباس تبدیل کیا۔ پھر ایک ٹوکری میں نئے چراغ بھر کر الادین کے محل کی طرف روانہ ہوا۔ محل کو دیکھ کر اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ چراغ کے موکل کا بنایا ہوا ہے اور انسانی طاقت سے باہر کا کام ہے۔ چنانچہ اس نے محل کے چاروں طرف پھر کر آواز لگانی شروع کی، نئے چراغوں سے پرانے چراغ بدل لو۔ اس کی یہ عجیب و غریب صدا سن کر آس پاس کے لوگ ہنسنے لگے۔ بچوں نے دیوانہ سمجھ کر اس کو پریشان کرنا شروع کیا، لیکن وہ اپنی دھن میں مگن پھرتا رہا۔ بہت سی عورتوں نے اپنے پرانے چراغ دے کر اس سے عمدہ قسم کے نئے چراغ لے لیے اور اس کی حماقت پر خوب ہنسی۔ تمام دن کی محنت کے باوجود محل سے کوئی چراغ بدلوانے نہ نکلا اور شام کو افریقی جادوگر بے مراد واپس آ گیا، لیکن وہ مایوس نہ ہوا۔ اس نے فیصلہ کر لیا ابھی قسمت آزمائی کرنی چاہیے، شاید گوہر مقصود مل جائے۔ دوسرے روز پھر چراغوں کی ٹوکری لے کر آواز لگاتا ہوا الادین کے محل کے قریب آیا۔ اس وقت اتفاق سے شہزادی بدر دریچے سے جھانک رہی تھی۔ اس نے جو یہ عجیب بات سنی تو بہت حیران ہوئی اور ایک کنیز کو بھیج کر دریافت کرایا کہ کیا معاملہ ہے۔ کنیز باہر گئی اور اسی سے پوچھ گچھ کر کے ہنستی ہوئی بدر کے پاس واپس آئی کہ کوئی نیم دیوانہ شخص ہے اور پرانے چراغوں کے بدلے نئے چراغ دیتا ہے۔ اگر حضور حکم دیں تو ہم بھی اپنا چراغ بدلوا لیں۔ حضور کو یاد ہوگا کہ فلاں کمرے میں ایک پرانا چراغ رکھا ہے۔ بدر نے کہا، جاؤ اسے بدلوا لاؤ۔ کاش اگر شہزادی بدر کو معلوم ہوتا کہ وہ کیا کر رہی ہے تو مصیبت پیش نہ آتی جو آ رہی ہے۔ کنیز کمرے سے پرانا چراغ لائی اور باہر آ کر جادوگر افریقی کو دیا کہ ہمیں بھی نیا چراغ دے دو۔ اس نے چراغ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور لے کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ پھر ساری ٹوکری اس کے سامنے رکھ کر بولا کہ جو پسند ہو چھانٹ کر لے لو۔ کنیز نے حیرت سے اس بے وقوف شخص کو دیکھا جو پرانے چراغوں کے بدلے میں بہترین نئے چراغ دے رہا تھا، اور پھر ایک عمدہ سا چراغ پسند کر کے اٹھایا اور چلی گئی۔ افریقی جادوگر اپنا ٹوکرا لے کر خوشی خوشی چلا اور آبادی سے ایک طرف وہ ٹوکرا پھینک دیا اور خوشی و مسرت سے ناچنے لگا۔ جب اس کا جوش کم ہوا تو آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اس وقت اس نے چراغ کو نکال کر رگڑا۔ جن فوراً حاضر ہوا۔ افریقی جادوگر نے حکم دیا کہ اس محل کو ماں مکینوں کے میرے ملک افریقہ کے فلاں شہر میں پہنچا دو۔ جن غائب ہو گیا اور ذرا سی دیر میں محل ماں جادوگر افریقہ میں اس جگہ رکھ دیا جہاں اس نے کہا تھا۔ جن محل اٹھا کر لے گیا۔ افریقی جادوگر اپنی کامیابی پر بہت خوش ہوا اور محل میں جا کر شہزادی بدر کو اصل حال بتا دیا کہ کس طرح میں اس محل کو چین سے افریقہ لے آیا ہوں اور زندگی بھر الادین ادھر نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ تم بھی اپنے مستقبل کے متعلق غور کر لو۔ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو میں تمہیں اپنی بیگم بنا کر رکھ سکتا ہوں۔ شہزادی بدر ان حالات کو سن کر بہت روئی اور اتنی پریشان ہوئی کہ شاید خودکشی کر لیتی، لیکن اس کی چند کنیزوں نے سمجھایا، چراغ بدلنے سے غلطی نادانی سے ہو گئی، اب صبر کیجیے اور معاملہ خدا کے سپرد کر دیجیے، وہ ضرور آپ کی حالت پر رحم کھائے گا۔ غصے سے اس وقت بدر نے جادوگر کو کوئی جواب نہ دیا، لیکن دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنی جان دے دوں گی لیکن دوسرے مرد کا منہ نہ دیکھوں گی۔ جادوگر بھی یہ سمجھ کر خاموش ہو گیا کہ فی الحال نیا صدمہ ہے، اس لیے زیادہ متاثر ہے، چند روز میں خود ہی صبر آ جائے گا اور یہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے گی۔
شاہ چین جب دوسرے دن بیدار ہوا تو اتفاقاً اس کی نظر سامنے کی کھڑکی پر پڑی جہاں سے علادین کا محل نظر آیا کرتا تھا، لیکن آج وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ بادشاہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور دریچے میں آ کر کھڑا ہو گیا، لیکن محل نظر نہ آیا۔ صاف چٹیل میدان پڑا تھا۔ اس نے گھبرا کر ملکہ کو بلا کر دکھایا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ کیا غضب ہو گیا۔ ملکہ نے بھی آ کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ دوسرے لوگوں کو اطلاع ہوئی تو وہ بھی وہاں جمع ہو گئے۔ سب لوگ حیران تھے کہ محل کہاں چلا گیا۔ علادین اس دن شکار کو گیا ہوا تھا۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر یہ حال دکھایا تو وہ کہنے لگا، میں تو پہلے ہی عرض کر رہا تھا کہ جادو کا کارخانہ ہے اور کسی نہ کسی روز گل ضرور کھلے گا۔ بادشاہ کو سب سے زیادہ پریشانی اپنی بیٹی بدر کے متعلق تھی کہ خدا جانے اس کا کیا حشر ہوا۔ ملکہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ تمام شہر میں ایک شور برپا تھا کہ علادین کا محل رات ہی رات میں کہیں غائب ہو گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ علادین شکار کو گیا ہوا ہے، اس کو بھی گرفتار کر کے حاضر کرو۔ وزیر تو دل سے پہلے ہی یہی چاہتا تھا کہ کوئی ایسا موقع ملے۔ اس نے کوتوال شہر کو بلا کر حکم دیا کہ علادین کو شکارگاہ سے بحکم بادشاہ گرفتار کر کے لاؤ۔ کوتوال سپاہیوں کا دستہ لے کر شکارگاہ آیا اور علادین کو حکم شاہی سے مطلع کیا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، خیریت؟ آخر میرا کیا قصور ثابت ہوا؟ کوتوال کہنے لگا، سرکار یہ تو مجھے معلوم نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ آج صبح سے آپ کا محل موجود نہیں ہے۔ علادین یہ سن کر ہی سکتے میں آ گیا اور سمجھ گیا کہ شہزادی کی غلطی سے چراغ کسی کے ہاتھ لگ گیا، لیکن اس نے بڑے ضبط سے کام لیا اور کوتوال کے ساتھ شہر میں واپس آیا۔ جب وہ بازاروں سے گزرا تو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ بادشاہ نے علادین کو گرفتار کر لیا ہے، اب وہ قتل کیا جائے گا۔ عوام اس کے گرویدہ و شیدائی تھے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ اکٹھے ہو کر محل شاہی کی طرف چلنے لگے۔ علادین بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو اس نے سخت غیظ و غضب کے عالم میں دریافت کیا کہ تمہارا محل کہاں ہے اور میری بیٹی بدر کدھر غائب ہو گئی۔ علادین نے عرض کیا کہ اس وقت تو میں سیدھا شکارگاہ سے گرفتار ہو کر آ رہا ہوں، آپ مجھے مہلت دیں تاکہ اصل حال دریافت کر سکوں۔ لیکن بادشاہ کو اتنا رنج و غصہ تھا کہ اس نے علادین کی معروضات پر کوئی توجہ نہ دی اور اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ اتنی دیر میں سارا محل شہر کے صدر دروازے پر جمع ہو گیا اور علادین کی واپسی کے نعرے بلند کرنے لگا۔ وزیر نے بادشاہ کو صورتحال سے مطلع کیا اور سمجھایا کہ وقت مناسب یہی ہے کہ علادین کو چھوڑ دیجیے اور جتنی مہلت یہ مانگتا ہے دے دیجیے، ورنہ بغاوت ہو جائے گی، اور علادین نے اگر ذرا سا بھی اشارہ کر دیا تو عوام مجھے اور آپ کو بھی محفوظ نہیں رہنے دیں گے۔ لوگ اس کو بے حد چاہتے ہیں، حتیٰ کہ فوج اور پولیس بھی اس کا زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ بادشاہ یہ سن کر خوف زدہ ہو گیا اور اس نے پھر علادین کو بلا کر کہا کہ میں تجھے 40 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس عرصے میں میری بیٹی کو کہیں سے ڈھونڈ کر لاؤ، مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں ہے اور کس طرح غائب بما محل ہوئی۔ علادین بادشاہ سے رخصت ہو کر باہر آیا تو لوگوں نے نعرہ ہائے مسرت سے اس کا استقبال کیا۔ علادین نے ان کا شکریہ ادا کیا اور درخواست کی کہ آپ سب صاحبان اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ شہزادی اور اپنے محل کے غائب ہو جانے سے جو صدمہ مجھے ہوا ہے
اس کی وجہ سے میں سخت پریشان ہوں اور اب چند روز کے لیے اس کی تلاش میں جانا چاہتا ہوں۔ میری ریاست کے کچھ آدمی حاسد تھے، یہ سب انہی کی سازش سے ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ چند ہی دنوں میں اپنی بیگم اور محل کے ساتھ آپ لوگوں میں آ جاؤں گا۔ یہ سن کر سب نے خاموشی اختیار کر لی اور واپس چلے گئے۔ الادین وہاں سے سیدھا جنگل میں پہنچا اور تنہائی میں بیٹھ کر اپنی قسمت پر بہت رویا۔ اس کی حالت دیوانوں جیسی ہو گئی۔ اسے بار بار خیال آتا کہ یہ سب کچھ میری غفلت کا نتیجہ ہے۔ نہ میں چراغ گھر میں چھوڑتا اور نہ آج یہ مصیبت اٹھاتا۔ کئی روز تک وہ دیوانہ وار پہاڑوں اور جنگلوں میں پریشان پھرتا رہا۔ اسے شہر میں جانے کی جرت نہ ہوتی تھی، جہاں کل تک وہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے رہتا تھا۔ آج وہاں اس کو سر چھپانے کی جگہ نہیں نظر آتی تھی۔ شہزادی کا خیال کسی بھی وقت دل سے محو نہیں ہوتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ معلوم نہیں اس غریب پر کیا گزری، میری ذرا سی حماقت نے اس پر مصیبت کے پہاڑ توڑ دیے ہوں گے۔ کاش میں اسے چراغ کے حالات سے واقف کر دیتا تو وہ کیوں یہ نوبت آنے دیتی۔ ہجوم غم و ملال سے تنگ آ کر الادین نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے خودکشی کر لینی چاہیے، کیونکہ اب بغیر اس سامان ریاست اور شہزادی کے جینا بیکار ہے۔ چنانچہ اسی خیال کے زیر اثر وہ کسی دریا میں ڈوبنے کے ارادے سے چلا۔ راستے میں ایک پہاڑی ٹیلے سے اتر رہا تھا کہ اس کا پیر پھسلا اور وہ بے اختیار نیچے کی جانب پھسلنے لگا۔ اسی حالت میں قدرتی طور پر بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر چلائے تو انگوٹھی کو رگڑ پہنچی جو افریقی جادوگر نے اس کو دی تھی، اور مصیبت کی حالت میں شدت مایوسی و صدمات کی وجہ سے وہ اس کو بھول ہی گیا تھا۔ رگڑ لگتے ہی انگوٹھی کا موکل حاضر ہو گیا اور بولا، کیا حکم ہے؟ الادین نے کہا، مجھے سنبھالو۔ جن نے بڑی احتیاط سے اٹھا کر ایک ہموار چٹان پر بٹھا دیا۔ الادین کو اس وقت اپنی بے وقوفی پر ہنسی آ گئی کہ انگوٹھی میرے پاس موجود ہے اور میں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔